بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سن کر ہر ایک مومن کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ذرا رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو بھی رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ پانی کس لیے ہے؟ گرم ہو رہا ہے۔ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بھی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے، فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھنے کا غم بھولا نہیں ہے اور تو اپنے بچھنے کی بات کر رہی ہے۔ میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اس طرح ہی میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لینا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، آگ کے بھی تو حقوق پورے کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں۔ پانی اس لیے گرم کر رہی ہو کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں نے کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے اور میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگے، ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ کو دیکھ کر سمجھانے لگے، وہاں سے اٹھ کر کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تبھی بھی فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بھی فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ دن میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف آتے ہیں۔ دونوں اپنی ماں کو باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا اس ماں کو پتہ چل جائے آج اس کا دنیا میں آخری دن ہے اور وہ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل کی کیا گزری ہوگی؟ علی بہت روئے، بی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ ابھی ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے، پوچھنے لگے، اے ابا جان، اب کیوں رو رہے ہیں؟ علی خاموش تھے، بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی فاطمہ نے فرمایا، تم اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ جس لیے میں آتا ہے امام حسن اور امام حسین پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر چلے گئے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں قبر میں سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے،
اگر آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑی، وہ دوڑتے ہوئے گھر کو آ جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ لیکن بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر وہ 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی کوئی بھی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی بھی حکم نہ مانا ہو، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنے حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی جگہ گلا نہیں ہے۔ بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، اور میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور تیسری بات اب سب کو بھی حیران کر دے گی۔ بی فاطمہ فرماتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ کہ بس ان کا حضرت علی حیران ہو رہ گئے، کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے اب مجھے تب دفنانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے تھے، بی فاطمہ بھی اور رو رہی تھی، امام حسن اور حسین بھی رو رہے تھے۔ سوچئے ذرا وہ کیا منظر ہوگا، ماں رخصت ہو رہی ہے پریشاں کر اس دنیا سے، کہ بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ الفاظ کہہ کر بی فاطمہ ایک بات اور کی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرا بابا جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا، اے فاطمہ سحری علی کے دسترخوان پہ کی ہے، رفتاری کرنا آ کے میرے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص وہاں ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام حضرت ابو غفاری ہوتا ہے، کبھی حضرت علی سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو تم کندھا دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن و حسین رو رہے ہیں، یہ علی کی رو رہے ہیں کا جنازہ ہے، ابو غفاری بھی رو رہے ہیں۔ جنازہ کا جنازہ رکھا جاتا ہے، قبر سے آواز کھول دی جاتی ہے، رشتہ دار نہیں علی اس قبر کو دیکھتے ہیں، مال میں بھی فاطمہ رکھنا ہوتا ہے، جو آواز آتی ہے وہ بھی فاطمہ کے ہنسی زیادہ روتے ہیں، اس لیے نہیں کہ داڑھی بھی فاطمہ کے کپڑے بھی فاطمہ تو ازلی بھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بچوں کو یہ آواز دیکھنے جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ یہی ابو غفاری سے بھی روتے ہیں، پاک تھیں، قبر سے فاطمہ کے قبر میں دفنایا گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ علی نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کی بیٹی کا پاس بیٹھے روتے رہے تو پیارے بچے بھی روتے رہے، اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بچے وہ بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے، نافرمان لوگ تو ہم ہیں، جس سے قبر ہزاروں سوال کرے گی، کون سے مال لے کر آئے ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔